سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن أبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے سورۃ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی ایک بڑی مشہور اور معروف چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت اسی حدیث پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے سورۃ مریم کے اندر بہت سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات اور ان کے قوموں کی داستان سنانے کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تمام انبیاء جن کا ذکر اس میں ہے مکمل ہو گیا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، ہارون، ادریس، نوح اور آدم، ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ. انبیاء تو بڑے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ ہیں ان کی اولاد جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت بڑا انعام کیا، بہت بڑا فضل و کرم کیا. لیکن پھر ان کی نسل میں آگے چل کر کے فخلف من بعدہم خلف، خلف پیدا ہو گئے. بڑے نیک و صالح لوگوں کی نسل تھی. نسل بھی ایک عرصے تک بہت اچھی چلی آ رہی تھی، لیکن پھر ان کی نسل میں خلف پیدا ہو گئے. خلف کہتے ہیں ایسی اولاد، باپ دادا تو بڑے اچھے ہوں، دیندار، بہت ہی اعلیٰ درجے کے، لیکن ان کی نسل بے دین ہو جائے، برائیوں میں مبتلا ہو جائے، شریعت کی پابندی ترک کر دے،
جیسے کہ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من نبی بعثہ الا کان فی قومہ اصحاب وحواریون كانوا يأخذون بأمرهم ويقتدون بهديهم ثم إنها تخلف بعدهم خلوف كانوا يقولون ما لا يفعلون ويؤمرون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کے دو قسم کے ساتھی ہوئے، ان کو دو قسم کے ساتھی ملے، تھوڑے یا زیادہ لیکن دو قسم کے ساتھی ملے۔ نمبر ایک اصحاب، نمبر دو حواری، ایک عام صحابی اور دوسرے حواری۔ جیسے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، تقریباً کہا جاتا ہے 1,40,000 آدمی ایسے ہیں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ایمانی آنکھ سے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، 1,40,000 تقریباً۔ لیکن ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ کا بڑا اونچا مقام دیا۔ پھر عشرہ مبشرہ میں بھی خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں بھی ابو بکر و عمر کو۔ تو ایسے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے صحابی دیے، ایک عام اور ایک بڑے خاص۔ ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا صحابیوں کا؟ کانوا یأخذون بأمرہ ویقتدون بہدیہ، ان کے ہر حکم کو بجا لاتے تھے، نبی کی ہر بات پر عمل کرتے، ہر بات کو قبول کرتے، وَيَقْتَدُونَ بِهَدْيِهِ، اور نبی کے ہر طریقے کو اپناتے، قول اور فعل دونوں کی وہ اتباع کرتے، قولی اور فعلی حدیث دونوں کی اتباع کرتے۔ ثُمَّ إِنَّهَا ثم کے معنی پھر بعد میں، وہی انبیاء جس کی نسل، جن کے صحابی تابعین ہر چیز نبی کے قبول کر لیتے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے، پھر انہی نیک لوگوں میں آگے چل کر کے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہیں جو خود کرتے نہیں، اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے سب کچھ وہ ہے جس کا حکم نہیں دیا گیا، جس کا حکم دیا گیا اس کو چھوڑ دیا، اور جس کا حکم نہیں دیا گیا اس کے وہ کیا کرنے لگے؟ پیروی۔ پھر انجام کیا ہوا؟ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ، جو لوگ جن کو اللہ نے کچھ سوجھ بوجھ دے رکھی تھی، دین پر قائم تھے، ان کا فریضہ اللہ نے بیان فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ، جس نے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہوگا۔ ایسے بگڑے ہوئے لوگوں سے جو اپنے زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا، اور جو انسان ہاتھ اور زبان سے نہیں فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل اور ارادے کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ اللہ سبحانہ فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان۔ اب اس کے بعد جو لوگ ہوں گے نہ اس کو ہاتھ سے ان کی اصلاح کریں، نہ زبان سے کریں، نہ دل سے ان کے کردار اور گفتار کو برا سمجھے، اب ایسے لوگ جو ہوں گے ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنائے۔ ایک حدیث میں نے سنائی اس آیت کی مزید وضاحت کے لیے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نسل میں بے دین لوگ پیدا ہو گئے، نسلوں میں آنے والی اولاد میں
بے دینی پھیل گئی اور انہوں نے 2 برائیاں کی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ ہر ایک کو دونوں برائیوں سے بچائے. نمبر 1 اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، پہلا گناہ. نمبر 2 واتبعوا الشہوات، اب انہیں اللہ کی کتاب، نبی کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی اچھی نہیں لگتی، آزاد ہو گئے. اب وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، خواہش کی واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے پڑ گئے. اب نہ اللہ کا حکم نہ رسول کا حکم، نہ بڑوں کی بات نہ چھوٹوں کی بات، کرنا صرف وہ ہے جس کا نفس حکم دے. واتبعوا الشہوات، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ایسے 2 گناہ تھے، اضاعوا الصلاۃ، اضاعت صلاۃ، اور اتباع شہوات، خواہش نفس. انسان کے من میں جو آیا، دل جو چاہا، جو پسند آ گئی بات، جس میں ان کو دلچسپی نظر آئی وہی کرنے لگے، شریعت کے کوئی پرواہ نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ فسوف یلقون غیا. اب یہ آل رسول تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے آبا و اجداد تھے، لیکن انہوں نے 2 ایسے خطرناک گناہ کیے، ایک تو اضاعت صلاۃ اور دوسرے اتباع شہوات. ان دونوں گناہوں کی وجہ کوئی حسب نسب باپ دادا کی نیکیاں کام نہ آئی. فسوف یلقون غیا، تاکید ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم کے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان دونوں گناہوں سے بچائے. دوستو، پہلا گناہ کیا تھا؟ پہلا گناہ اضاعت صلاۃ، اضاعوا الصلاۃ. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور سلف کی بڑی جماعت کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ بے نمازی لوگ نہیں تھے. یہ ذرا جملہ یاد رکھیں، واللہ ما ترکوا الصلاۃ، اللہ کی قسم یہ لوگ بے نمازی نہیں تھے. یہ جو جہنم میں جا رہے وہ بے نمازی نہیں تھے، نمازی تھے، لیکن نماز کو ضائع کر دیا تھا. کیا ہے میرے بھائی؟ ضائع کر دینے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حفاظت. قد افلح الذین هم علی صلواتهم یحافظون، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تو اضاعت صلاۃ، ترک صلاۃ نہیں، اضاعت صلاۃ کا اپوزٹ کیا ہے؟ حفاظت صلاۃ. اب حفاظت کیا ہے؟ حفاظت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی، خمس صلوات، یہ 5 وقت کی نماز ہے جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے. من حافظ علی عضوہن ومواقیتہن ورکوعہن وسجودہن وخشوعہن، کتنی ہو گئی ہے؟ 5. یہی ذرا سوچو میرے بھائیوں، نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ 5. اور ان 5 کو سنیں اور ذرا سوچیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز غائب ہو گئی تو ہم نماز پڑھنے کے باوجود اضاعت صلاۃ کے مرتکب ہو گئے. من حافظ علی وضوءہن ورکوعہن وسجودہن وخشوعہن ومواقیتہن، یہ 5 چیزیں ہیں. ہر نمازی کو چاہیے جو نماز پڑھتا ہے، بے نمازیوں کوئی تذکرہ نہیں، وہ تو آزاد ہو چکے ہیں. نمازی جو ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نماز اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول ہو تو یہ 5 شرطیں اپنے اندر پیدا کریں. نمبر 1 علی وضوءہن،
نمازوں کے وضو کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ حفاظت کا مطلب خوب اطمینان کے ساتھ وضو کریں، جلد بازی سے کام نہ کریں۔ کبھی ہمارے اور آپ میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مسجد کے سامنے بیٹھے ہوں گے، وضو بھی کرنا ہے، لیکن جہاں سارا دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں میں ایسے ہوتا ہے، انسان باپ اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہا ہے، مائیں بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ آپس میں بات کر رہی ہیں، اور بھی کہیں ٹیلی فون آ گیا تو پھر کیا پوچھنا۔ اب ساری دنیا سے سب سے بڑی چیز کیا آ گئی؟ سب بھول گئی۔ اب جب اقامت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے، وضو کیا، لیکن وضو مکمل نہیں ہے۔ اگر استنجا بھی کرنا ہے، اب وہ سوچتا ہے میں بالکل مسجد کے بازو میں تھا، مجھے جماعت ملنی چاہیے۔ آئے واللہ اگر استنجا کرنے کے لیے گیا اور جلد بازی میں جلدی اٹھ گیا، استنجا مکمل صاف نہ ہوا، پاک نہ ہوا، تو پھر کیا انجام ہوا؟ کیا ہوا؟ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ میرے امت کے لوگوں، استنجا کرنے کے لیے بیٹھو تو خوب صفائی کا خیال کرنا۔ کہیں جلد بازی میں تم نے جلدی سے کام کیا اور کہیں کپڑا ناپاک یا بدن ناپاک، تو اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ فإن عامۃ عذاب القبر۔ عذاب قبر تو برحق ہے، لیکن سب سے زیادہ لوگ عذاب قبر میں جس گناہ کی وجہ سے مبتلا ہوں گے وہ پیشاب ہوگا۔ فإن عامۃ عذاب القبر۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو دیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے میں 2 قبر والوں کا عذاب ہو رہا تھا نا بھائی، حدیث معلوم ہے نا، ہو رہا تھا عذاب نا۔ اور کیوں ہو رہا تھا؟ ایک تو چنگور کھور تھا، دوسرا ایمانداری سے بتائیں، کیا اللہ رسول کے زمانے میں کوئی بے نمازی ہو سکتا ہے؟ بے نمازی تو نہیں رہا ہوگا، ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ وہاں نماز۔ کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی گنہگار ہو، ہم لوگ گنہگار سمجھتے تھے، لیکن نماز ترک کر دے تو ہم لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ کفر سمجھتے تھے۔ ساری نبی کا دیدار، نبی کی صحبت، نبی کی رفاقت، نبی کی شاگردی، ساری فضیلتیں ہیں، لیکن پیشاب سے نہ بچنے کی بنا پر کہاں جا گیا؟ وہ عذاب قبر سے نہ بچ سکا۔ استنزہوا من البول۔ لوگوں پیشاب سے اپنے کی چھینٹوں سے بچاؤ، پیشاب کے قطرات سے استنجا کے لیے بیٹھو، کپڑا بھی پاک رہے، بدن بھی پاک رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جلد بازی میں جماعت پکڑنے کی خاطر انسان جلدی سے اٹھ گیا اور اگر کپڑا یا بدن ناپاک رہا، تب حشر کیا ہوا؟ نمبر 2، اگر جلد بازی سے آپ نے وضو کیا، کہیں کوئی جگہ خشک رہ گئی، یہ معاف نہیں، یہ غلطی معاف نہیں۔ کیوں؟ آپ اذان سنیں، مسجد کے سامنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے، آپ گھر میں تھے، گھر میں ساری سہولتیں موجود ہیں، اذان سننے کے بعد آپ ٹائم پاس کرتے رہے، بس اقامت شروع ہوئی تو آپ نے وضو کرنا شروع کیا۔ اب وضو بھی کرنا ہے، اب پہلی رکعت بھی حاصل کرنی ہے۔ اب آپ بتائیں، اللہ نہ کرے کہیں تھوڑا سا خشک رہ گیا، اعضائے وضو جو ہیں کہیں تھوڑے سے خشک رہ گئے، پھر کیا حشر ہوگا؟ صحیح بخاری عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں ہم لوگ سفر میں تھے، نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ میں، نماز عصر کے لیے وضو کرنا ہے، وضو کا پانی نہیں مل رہا تھا، چلتے جاؤ ڈھونڈتے جاؤ، ہم چند افراد بڑی تیزی کے ساتھ آگے گئے تاکہ
سواری کو بھگائیں اور کہیں پانی مل جائے تو ہم لوگ پہلے سے انتظار کریں. پہنچ کے ایک جگہ پانی ملا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ پیچھے سے آ رہے تھے, ادھر وہ پہلے لوگ جو پہنچ چکے تھے وہ وضو کیے اور وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہے تھے. ان میں کچھ لوگوں کی اینڑیوں میں پیچھے پانی نہیں پہنچا تھا. وضو کیا, سفر جہاد میں ہے, معمولی عبادت, اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں. کون سا جہاد جس کے متعلق اللہ رسول کا فرمان من غبرت قدمہ, جس کے قدم فی سبیل اللہ گرد آلود ہو گئے اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا. ایسا مقدس سفر, لیکن نماز تو نماز ہی ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور اینڑیاں ان کی پیچھے تھوڑی سے خشک رہی. آپ نے کیا فرمایا؟ ویل للعقاب من النار, ویل للعقاب من النار. اے لوگو, یہ اینڑیاں جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ خشک رہی ہیں, وضو میں پانی نہیں پہنچا, ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اس لیے آئیں اب آگے بڑھتے ہیں. وضو اس نے خوب مکمل کیا. نمبر 2, وَمَوَاقِيتَهُنَّ, اور وہ اوقات کا کیا, کس کا خیال کیا؟ وقت کا. وقت کا مطلب ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر نماز کو وقت کے ساتھ فرض قرار دیا ہے. یہی ہمارا ایک مذہب ہے مسلمانوں کا. ان کی عبادات جو ہے ان کا وقت مقرر ہے. اسی لیے انگریز کے دور میں بر صغیر کے ایک بڑی سٹی, بلکہ سب سے بڑی سٹی میں ہندو مسجد اور مندر کا طرح جھگڑا چلا. ہندوؤں نے جا کر کے شکایت کی یہ لوگ اذان دیتے ہیں اور ہماری بھجن کرنے میں ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے. انگریز تھا بڑا ہوشیار, اس نے مسلمانوں سے کہا, بلایا, کیوں بھائی؟ کہا بھائی ہم لوگ اذان دیتے ہیں, ہمارا اسلام ہے, اذان دیتے آئے ہیں, آج ان کو ہو جائے. تو دونوں پارٹیوں کو بلایا اور دن کے ٹھیک 12 بجے ہوئے تھے. انگریز نے ہندو کہا جاؤ ابھی تم بھجن گاؤ. بڑے خوش چلے گئے, بھجن گا لیے. مسلمانوں سے کہا تم اذان دو. کہا میں اذان نہیں دے سکتا ابھی, کیوں؟ ہمارے نماز کا وقت نہیں ہوا. انگریز نے کہا بس سمجھ میں آ گیا, مسلمانوں کے نماز کا وقت مقرر ہے, یہ اذان دیں گے تو وقت پر دیں گے, اور ہندوؤں تمہاری عبادت ہے کوئی وقت مقرر نہیں, جب جس کی مرضی چاہے کر لو. ہم نے 12 بجے کہا چلے گئے مندر میں, اور مسلمان کو کہتے جانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ مسلمان اپنے مذہب کا پابند ہوتا ہے, اس کی عبادات جو ہے وہ وقت پر ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقت میں فرض قرار دی گئی ہے. اب اگر ایک انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے وقت پر نہیں پڑھتا تو گویا کہ وہ نماز کو کیا کر رہا ہے؟ ضائع کر رہا ہے. یہی وہ چیز ہے فویل للمصلین, نمازیوں کو جہنم کا گڈھا ہو, نمازیوں کا بیڑا غرق ہو گیا, نمازی ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ اکبر, نماز پڑھ رہا ہے اور اب کہتا ہے نماز پڑھنے کے باوجود کیا ہو گیا تو ہلاک اور برباد. کیوں؟ بیٹھا ہے کھیل رہا. کچھ لوگ تو پتے کھیلتے رہتے ہیں, پتے, اور بھی کہیں کرکٹ میچ ہو تب تو کیا پوچھنا ہے. جب دیکھیں کہ بس 5 منٹ باقی رہ گیا تو دوڑ کر کے, یہی ہے نماز کو ضائع کرنا. نماز اضاء الصلاۃ. نمبر 3 وَرُكُوعُهُنَّ, رکوع کی حفاظت, سجدے کی حفاظت. وَخُشُوعُهُنَّ, نمبر 5 نماز کے خشوع کی حفاظت. کوشش کرے انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو مکمل اس کی توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ نماز کی طرف. تو میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے فرمایا اضاعوا الصلاۃ,
صحابہ کہتے ہیں اور دیگر علماء اللہ کی قسم یہ نبیوں کی اولاد نے نماز نہیں چھوڑا بلکہ نماز کو ضائع کیا. کیا مطلب؟ وقت پر انہوں نے نماز کی پابندی نہ کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو چاہیے کہ دنیا کے سارے کام حتی الامکان ہماری استطاعت میں جتنا ہے اذان ہو جانے کے بعد سب کو کیا کریں بھائی کار. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آنے فرمایا الصلاۃ لوقتها. دیکھو سب سے بہتر عمل تو یہ ہے کہ اول وقت نماز پڑھ لی جائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ہماری اور آپ کی زندگی ایک ایسے ملک میں گزر رہی ہر نماز اول وقت ہے، ورنہ اپنے یہاں ہوتے تو یہاں عصر کی نماز کے لیے نکلو تو لوگ ظہر کی نماز پڑھ کے لوٹتے رہتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے پرسوں بتایا کہ 3:30 بجے جمعہ میں نے پڑھا ہے. کتنے بجے؟ ادھر نماز فجر کے لیے. ہاں دیکھو تو جب دن سورج نکلنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اب جاتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ والسماء والطارق پڑھ کر کے فجر کی نماز، ادھر سورج طلوع. یہ سب کیا ہم کر رہے ہیں؟ چونکہ وہاں کے لوگوں کے نصیب نہیں. افضل الصلاۃ لأول وقتها، سب سے افضل عمل اللہ رسول نے قرار دیا کیا؟ بھائی نماز پڑھو گے اول وقت زیادہ ثواب ملا، تھوڑا سا لیٹ کرو گے اور ثواب کم ہو گیا، اور اگر بالکل تاخیری کر دو گے مکروہ وقت آ گیا تو نماز بھی اتنی اسپیڈ سے پڑھنی ہے کہ وقت سورج غروب ہونے کے پہلے اللہ وقت ختم ہونے پہلے. تو یہی میرے بھائیو اضاء الصلاۃ فویل للمصلین. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس برائی سے بچائے. دوسری برائی کیا کیا انہوں نے؟ واتبعوا الشہوات، انہوں نے بس پیروی کیا اپنے نفس کی. نفس کو جو چیز بھا گئی، نفس نے جس چیز کو پسند کر لیا اب وہی ان کو کرنا ہے. اللہ اس کے رسول کے احکام کی اقوال کی افعال کی کوئی پرواہ نہیں. اب شریعت کیا کہہ رہی ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں. ان کو پرواہ کس کی؟ ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے. میرے بھائیو یہی وہ چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مما اخشى علیکم، میرے امت کے لوگوں میں تو چلا رہا ہوں، میں جاؤں گا دنیا سے، پھر میں اپنے جانے کے بعد تمہارے اوپر سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف اور خطرہ ہے کیا؟ ایک تو ہے شہوات الغی، برباد کر دینے والی خواہشات، خصوصاً پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات. نمبر 2 ومضلات الہوا، ومضلات الہوا یعنی تباہ اور برباد کر دینے والی بدعات اور نئی نئی چیزیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے احسن طریقے سے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، کیا مانگتے ہیں دعا ہمیشہ. نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، ادھر سے معاذ ابن جبل آ رہے ہیں. یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. عارف معاذ واللہ اللہ کی قسم میں بھی تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میں تجھ کو ایک دعا سکھلا دیتا ہوں، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں. رسول ضرور، محبت کا انعام یا رسول اللہ ضرور بتائیں. اور لا تترکن بعد الصلاۃ مکتوبۃ، کسی بھی فرض نماز کے بعد اس دعا کو کبھی ترک نہیں کرنا. کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے اللہ میری مدد فرما تاکہ تیرا خوب ذکر کریں، و شکرک، اللہ مدد فرمائے تاکہ تیرا خوب شکر ادا کریں. نمبر 3 وحسن عبادتک، اللہ توفیق دیتے ہیں عبادت کی تو ایسی توفیق دے کہ اچھی سے اچھی عبادت ہم ادا کر سکیں. نبی علیہ السلام اچھی عبادت، ایک چھوٹی سی مثال اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں
کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو پورا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد تو رات ہمیں بیداری آ جانی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ چلیے پتا چل جائے کہ ایک پیٹرول پمپ یہاں ہے، دوسرا اگلا ہے، یہ 1 درہم 28 پیسہ اور 1 درہم 20 پیسہ، تو 8 ٹکے کے لیے لمبی لائن لگائیں گے، اور پتا چل جائے کہ کل ریٹ بڑھنے والا ہے تو رات فجر تک لوگ آج کیوں تھوڑا سا فائدہ انسان چاہتا ہے۔ اے لوگوں، کچھ نمازی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو 3 حصہ ملتا ہے بس، کچھ ایسے ہیں جن کو آدھا ثواب ملتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو صرف 1 حصہ ملتا ہے 4 میں سے، اور کچھ ایسے ہیں جیسے آئے تھے ویسے جاتے ہیں۔ ہے ایک ہی نا، امام ایک، مسجد ایک، وقت ایک، سب کچھ ایک ہے، لیکن نمازیوں کے اجر و ثواب میں اتنا فرق۔ وہ کیسے؟ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز کتنی رکعت پڑھے؟ 4، آئے چوتھی رکعت میں خوب توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، دوسرے میں خشوع خضوع کے ساتھ، تیسرے میں خشوع خضوع کے ساتھ، اور چوتھے میں دل چلا گیا حساب کتاب میں مسجد کے باہر۔ نماز پڑھی نا؟ 3 رکعتوں میں تو مسجد کے اندر، اور چوتھی رکعت میں کہاں؟ باہر۔ آپ آئے پڑھنے کے لیے، پہلی دوسری میں تو خوب کنٹرول رکھا، اور تیسری چوتھی میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، کیوں دل باہر ہو گیا۔ یہ کتنا پایا؟ اور ایک ایسا بھی ہوگا، اللہ رسول فرمایا کہ آیا 3 رکعت تک ویسے ہی، کتنا؟ 3 رکعت تک دماغ اپنا باہر گھوم رہا ہے، حساب کتاب، اور بھی کہیں چھٹی گزارنے کے لیے جانا ہے، پھر کیا پوچھ رہا، سوچ رہا ہے کس شاپنگ مال میں کس دکان پر جانا باقی ہے ابھی۔ آخر میں اس کو ہوش آیا، چوتھی رکعت بھرے، شیطان کہاں بہکا لے گیا، اب آئے امام کیا کرے، کیا کرے، ہوتا ہے۔ اب بتائے، اور ایسا وہ انسان جو تکبیر تحریمہ باندھا اور السلام علیکم بیچ میں کیا ہوا اس کو کوئی خبر ہی نہیں، ایک ہی ہے۔ اب ذرا سوچو، انسان اس حدیث پر ذرا غور کرے کہ چل کر کے برابر آیا، مسجد وہی ہے، امام وہی ہے، نماز وہی ہے، رب دینے والا بھی وہی، لیکن لینے والوں میں اتنا فرق ہے، کیوں ہو گیا؟ اضاء الصلاۃ، کیا ہے؟ اذاعت۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل جمعے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔